अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमारे बहुत सारे तज़ादात हैं, हर मुआशरे के अंदर होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे तज़ादात हैं जिनके ऊपर हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। सबसे बड़ा तज़ाद जो हमें नज़र आता है वो ये कि हम जिन लोगों से या अपने ख़ानदान के अंदर जिन अफराद से सबसे ज़्यादा मोहब्बत का दावा करते हैं उनके लिए सबसे कम काम करते हैं। ये बहुत बड़ा तज़ाद है। आप कह रहे होंगे कि क्या बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप देख लें कि ख़ानदान के अंदर सबसे ज़्यादा मोहब्बत किन पर निछावर की जाती है, तो जो बुज़ुर्ग होते हैं उन पर निछावर की जाती है, जो ख़वातीन होती हैं, माएँ बहनें, उन पर निछावर की जाती है, और छोटे बच्चे। लेकिन अगर आप कलेक्टिवली ख़ानदान का एक्सपेंडिचर देखें तो इन तीनों के ऊपर सबसे कम खर्च करते हैं, इनकी ज़रूरियात का सबसे कम एहसास करते हैं। हम ख़ानदानों में जो करते हैं वही रियासत के लेवल के ऊपर होता है। सब कोई कहता है कि हमें अपने बुज़ुर्ग बड़े प्यारे हैं, हम एक ईस्टर्न सोसाइटी हैं, हमारी वैल्यू सिस्टम्स डिफरेंट हैं, लेकिन रियासत के अंदर जो ओल्ड एज लोगों के साथ होता है, जो बुज़ुर्गों के साथ होता है, उसकी कहानी बड़ी ही दर्दनाक है। आज के प्रोग्राम में हमने ये तहैया किया है कि तज्ज़िया करेंगे कि रियासत के अंदर जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है, बैन अवी तौर पर बेहतरीन प्रैक्टिसेस क्या हैं, और ऐसे मसाइल जो हमारे सामने रोज़ाना बिखरे हुए होते हैं उनके ऊपर पॉलिसी किस किस्म की बनाई जा सकती है। तो आज का प्रोग्राम जो है वो बुज़ुर्गों के नाम है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अकबर हयात गंडापुर साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं सीनियर सिटीज़न फाउंडेशन के और रिटायर हुए हैं एज डीजी विमेन डिवीज़न। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। उनके बराबर में डॉक्टर वाजिद पीरज़ादा हैं, ये सीनियर मैनेजर हैं पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी हेल्प एज इंटरनेशनल, वो इदारा जो पाकिस्तान में और बैन अवी तौर पर कोऑर्डिनेट करके बुज़ुर्गों के लिए काम करता है और उनके मसाइल के ऊपर तवज्जो दिलवाता है और उनको एड्रेस करने का भी एहतमाम करता है। अहमद बिलाल सूफ़ी साहब जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के और हेड करते हैं रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें बताएंगे कि बैन अवी तौर पर कवानीन क्या है। लेट मी स्टार्ट विद यू गंडापुर साहब। बुज़ुर्गों के बारे में हम कोई ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हमारा ख्याल है कि हम जो इज़्ज़त उनको दे रहे हैं तो बस ठीक है। क्या मसाइल होते हैं बुज़ुर्गों के, क्या मसाइल होते हैं? मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला नहीं है जो बुज़ुर्ग को ना हो। बीमारी अमूमन हम तो कहते हैं ना कि 60 पाकिस्तान में 60 के बाद यानी 60 प्लस का बंदा बुज़ुर्ग समझा जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे 65 प्लस को बुज़ुर्ग समझा जाता है। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि चूँकि हमारे यहाँ रिटायरमेंट एज भी 60 है, और अगर रिटायरमेंट एज को छोड़ दें क्योंकि वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए है और सर्विस वाले लोगों के लिए, तो अमूमन 60 या 60 से पहले मर्द और ख़ासकर ख़ातून बिखर जाती है। लिहाजा हम इस एज को ओल्ड एज समझते हैं। बिखरने से, हालांकि ये जो आपने बात की बड़ा स्ट्रॉन्ग जुमला है आपका, बिखर जाते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त जुमला है, हकीकत के करीब तरीन है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग भी है, ज़बरदस्त भी है। लेकिन हमारा तो ख्याल है कि हम बुज़ुर्गों को बड़े अच्छी तरीके से समेटते हैं, हमने उनको सीने से लगा के रखते हैं। बिखरते किस तरह, बिखरना क्या होता है? बिखरते इस तरह है कि आजकल आप किसी बुज़ुर्ग से भी अगर इंटरव्यू लें तो उसका मेरे ख्याल है उनकी शिकायत यही होती है कि जी, क्योंकि बुज़ुर्गों पे इस लेवल पे आके वो चाहता है कि मेरी कोई बात सुने, या अगर सुनता नहीं है और मानता नहीं है तो कम से कम मेरे साथ आके कोई बात करे। एक चीज़ तो हो ना, चलो ना माने न सुने, लेकिन उसके साथ बात तो करें। मेरा ख्याल है आपने अपने इस पे भी देखा होगा, मेरे वालिद साहब की एज 114 थी एंड आई एम लकी इनफ कि आई हैव बीन टॉकिंग टू हिम एवरी टाइम, माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है ये उन्हीं की दुआ है, क्योंकि मैं अब भी ये समझता हूँ एज ए मुसलमान और वैसे एज ए इंसान कि जिस बंदे को भी वालिदैन की दुआ होगी वो कभी मार नहीं खाएगा इस दुनिया में, और इंशाल्लाह मेरा तो यकीन है कि उस दुनिया में वो मार नहीं खाएगा। लिहाजा ये हमारा अपना फ़ायदा है कि एल्डरली लोगों को हम रिस्पेक्ट दें। बड़ी ज़बरदस्त बात है। ज़रा इस तरफ आते हैं जी, अब इसी से लीड लेके आपके पास आते हैं डॉक्टर साहब। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपके साथ भी अच्छा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं कि जो नीयत पर भारी हो जाते हैं। नीयत आपकी अच्छी हो भी नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर कोई रियासत के अंदर कोई निज़ाम हमारे यहाँ पर मौजूद है जिसके ज़रिए वो लोग जो उस बुज़ुर्गी के दायरे में दाखिल हो गए हैं, जिनको गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जो बिखर जाते हैं, उनको हेल्प की ज़रूरत है, ख़ानदान से हेल्प अवेलेबल नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है, सेविंग्स नहीं है, बीमार हैं, वल्नरेबल हैं, क्या सिस्टम है हमारे पास? ताला साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने एक ऐसे इशू पर बात की जिस पे बात करना वक्त की ज़रूरत थी।
جس طرح آپ نے سوال فرمایا کہ جی ہمارے ریاست کے اندر کیا کوئی ایسا نظام موجود ہے جو کہ ان بزرگ لوگوں کی دیکھ بھال کرتا ہے یا اس چیز کو محسوس کرتا ہے، تو عملاً ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز مفقود ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے شاید ہمارے معاشرے میں، جس طرح کہ آپ نے اپنے تعارفی کلمات میں کہا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر عموماً یہ سمجھا جاتا ہے اور سوچا جاتا ہے کہ ہم بطور معاشرہ بزرگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور شاید یہ ذمہ داری گھر والوں کی ہے اور کسی کی نہیں ہے، لیکن جو فی الواقع گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو کوئی سمجھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہا کہ آج کے معاشرے میں بزرگ افراد جو ہیں وہ کس قسم و پرسی کا شکار ہیں اور اس کے انڈر لائنگ فیکٹس کیا ہیں۔ مثلا یہ کہ جی آج ہمارے معاشرے کے اندر جو اکنامک پریشر ہے، جو گلوبلی کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ اس اکنامک پریشر کو پریسپیٹیٹ کر رہے ہیں، پھر جو ہمارا ویلیو سسٹم کے اندر چینج آ رہی ہے، خاص کر کے انٹر جنریشن گیپ کے حوالے سے، جو فیملی سٹرکچر جو چینج ہو رہے ہیں وہ، اور اکنامک مائیگریشنز کے ایشوز ہیں، اور کچھ نوجوان طبقہ جو کہ بریڈ ونر تھا ان کی اموات کی صورت میں، حادثات کی صورت میں جو ذمہ داری بزرگ افراد پہ آ رہی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ بزرگ افراد کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کوئی پالیسی فریم ورک ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے یہاں پہ؟ اس وقت بنیادی طور پر اگر کہیں کہ اگر آپ کوئی براڈر پالیسی فریم ورک کی بات کریں کہ جو کہ فوکس کرتا ہو اولڈر پیپل کو، تو وہ اس وقت موجود نہیں کرتا، سرے سے وجود نہیں رکھتا، سوائے کہ آپ اگر سرکاری ملازم میں کسی پینشن کی ملازمت میں کسی کی پینشن کی بات کرتے ہیں یا کارپوریٹ سیکٹر میں کنٹریبیوٹری اولڈ ایج بینیفٹ کی بات کرتے ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے جو کہ ان لوگوں کو جو کہ انتہائی ولنریبل ہیں، جس پہ ہم بات تفصیل سے کر سکتے ہیں کہ کیا فیکٹرز ہیں جو ان کو ولنریبل بناتے ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے ریاست کیا کر سکتی ہے، ان کی طرف کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ بین الاقوامی طور پر کیا بیسٹ پریکٹسز ہیں ایک ریاست کی اپنے شہریوں کے حوالے سے ذمہ داری؟ اس کے اوپر تو بڑے کنونشنز موجود ہیں، ہیومن رائٹس کے اوپر موجود ہیں، چائلڈ رائٹس کے اوپر موجود ہیں، ویمن رائٹس کے اوپر موجود ہیں، جمہوریت کے کنونشنز اب تو بن گئے ہیں۔ بزرگوں کے بارے میں بین الاقوامی کنونشنز کیا ہیں؟ بزرگوں کے حوالے سے براہ راست کوئی بین الاقوامی کنونشن نہیں ایگزسٹ کر رہا، اور یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے انٹرنیشنل جورسپروڈنس میں بھی۔ ویسے تو بے شمار ہیومن رائٹس کے کنونشنز ہیں، یونیورسل ڈیکلیریشن، کووننٹ ان سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، اکنامک اینڈ سوشل رائٹس اور وغیرہ وغیرہ، مگر یہ تمام کے تمام کنونشن جو ہیں انڈیویجولز کی بابت ہے، جس میں آپ ریڈ کرتے ہیں کہ بوڑھے بھی اس کا سب سیٹ ہوں گے، لیکن ایکسکلوسیولی بزرگوں کے لیے، بیکاز باقی جو طبقات ہیں، جو ولنریبل طبقات ہیں، خواتین کے لیے اسپیشلائز کنونشنز موجود ہیں، بچوں کے لیے اسپیشلائز کنونشنز، مائنورٹیز کے لیے ہیں، لیکن جو بزرگ ہیں اور ان کے لیے اسپیشلائز لا انٹرنیشنل لا میں ابھی تک فارمولیٹ نہیں ہوا۔ جو قریب ترین انٹرنیشنل لا آیا ہے وہ میڈرڈ کا ایکشن پلان ہے، جو تمام بے شمار ممالک نے، یونائٹڈ نیشنز کا انیشیٹو تھا، اور اس میں تمام ممالک کے مندوبین نے بیٹھ کر ایک ایکشن پلان ڈیولپ کیا، اور اس ایکشن پلانز کے کوئی مخصوص خد و خال ہیں کہ ہم اپنی ڈومیسٹک لیجسلیشن کریں گے۔ 159 کنٹریز نے اس کو سائن کیا، ہم نے بھی کیا ہے۔ پاکستان نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی ریاستی قانون سازی نہیں کی۔ انڈیا نے کر لی ہے، نیپال نے کر لی ہے، کئی اور ممالک نے کر لی ہے، جس میں وہ بوڑھوں کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں۔ کس قسم کی قانون سازی ہے جی انڈیا اور نیپال کے اندر ہوئی ہے؟ دیکھیے وہاں پہ قانون سازی میں سب سے امپورٹنٹ فیچر جو ہے ان کی فائنینشیل سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے، ان کا میڈیکل فیسلٹیز کو انشور کرنا ہے، اور اس سے متعلقہ جو بھی ان کے مسائل ہیں، ان کے اولڈ ایج کے ہومز وغیرہ کی ڈٹرمینیشن ہے۔ سو یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ملک پر کہ وہ کیا اضافی طور پر ان کو فیسیلیٹیشن کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں بھی اسی طرح ایک سینئر سٹیزنز کے لیے 2007 میں ایک بل متعارف کروایا گیا جو قانون کا درجہ نہیں اختیار کر سکا، لیکن اس قانون سازی کی ضرورت ہے، بیکاز اس وقت جو قوانین ایگزسٹ کر رہے ہیں ان میں تمام وہ لوگ ہیں یا جن کے پینشنری بینیفٹس کی کانٹیکسٹ میں، یعنی اگر وہ بزرگ کسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوں، ریٹائر ہوئے ہوں، تو پھر وہ انٹائٹلڈ ہیں۔ جو بزرگ کسی کے ساتھ تعلق نہ ہو اور اگر وہ ویسے ہی ریٹائر ہیں اور ان کے بچے ان کے قریب نہیں ہیں، تو پھر ایک سچویشن بن جاتی ہے کہ ان کے لیے ریاست کے پاس کوئی انتظام نہیں۔ اچھا گنڈا پور صاحب، آپ کی فاؤنڈیشن بھی ہے، یہ فاؤنڈیشن کیا آپ کو بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے فاؤنڈیشن؟ یہ چند ریٹائرڈ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ چونکہ کوئی فورم ایسا نہیں ہے جہاں سینئر سٹیزن آ کے کوئی اپنی بات کر سکیں، یا یہ فورم ایز اے ہول ان کے توسط سے یا ان کے بہاف پہ کہیں بھی جا کے
کوئی بات کر سکے. جیسے ابھی بجٹ بنتا ہے تو عموماً سرکولیٹ ہوتا ہے کہ بھئی پروپوزل دیں, تو ہم بھی اپنے طور پہ یہ کبھی جو آج کل یہ رائز وائز کا سنتے ہیں 20-25% یہ وہ, تو عموماً ہم بھی فائنانس منسٹری کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جس طرح انفلیشن جا رہی ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی انفلیشن بڑھی ہے, خواہ وہ 50% ہے یا میں مان لیتا ہوں کہ -2 ہے, تو اسی حساب سے کریں. لیکن -2 تو کبھی ہوگی نہیں, 50 یا اس سے کم آس پاس ہے. تو ملک کے ریسورسز دیکھتے ہوئے یہ تو ہم بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ 50% سیلری بڑھائیں یا پینشن بڑھائیں. تجاویز ویسے کوئی سنتا ہے, یہ تجاویز کبھی سنتا ہے کوئی؟ کچھ تو میں یقیناً کہوں گا کہ سنتا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ڈینٹ, یعنی پینشنرز کے لیے بھی وہ اگر سیلریڈ کے لیے 20% بڑھاتے ہیں یا 25 بڑھاتے ہیں تو خیرات کے طور پہ 15% ان کا بھی کہہ دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈینٹ ہے, کیونکہ اگر ہم یہ نہ کہتے تو ممکن ہے وہ کہتے ہیں کہ بس سیلریڈ, کیونکہ سیلریڈ والوں سے لوگ ڈرتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ ہم بھی پہلے سیلریڈ تھے, لیکن جب ہم کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں 2 دفعہ OSD بھی بنا ہوں آپ کی دعا سے, کیونکہ جب آپ ایسی کوئی دعا نہیں کی ہوگی آپ, بہرحال کیونکہ جب بھی آپ گورنمنٹ کے ساتھ یا پارٹی ان پاور یا پاور کاریڈار کے ساتھ ایگری نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے سوائے OSD بننے کے اور راستہ کوئی نہیں ہے. لیکن اب جو ہے آپ کا معاملہ پینشن سے, اچھا یہ صرف سینئر سٹیزنز اور پینشن, ہم نے جو ڈیبیٹ ہے پاکستان کے اندر اس کے گرد بہت گھومتے ہوئے دیکھی, لیکن چیلنج یہ نہیں ہے. میں ذرا آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب آؤں گا بریک کے بعد, پوچھوں گا اسکیل آف چیلنج ہمارے جیسے ممالک میں کیا ہے. کوئی نمبر تو ہمیں دیں, اسٹیٹسٹکس تو دیں. لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم تو بڑا یوتھفل ملک ہیں, ہمارے ہاں تو جوانوں کے اوپر توجہ زیادہ نہیں چاہیے. اگر آپ کے پاس فوکس کم ہے اور ریسورسز کم ہیں تو وہاں پہ انویسٹ کریں جہاں سے فائدہ زیادہ ہو, جوانوں میں انویسٹ کریں آپ. لیکن ہمیں بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے, جوانوں میں نہیں بوڑھوں کے اندر انویسٹ کریں. there's a reason for that. بریک کے بعد ناظرین آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اپنے بزرگوں میں انویسٹ کرنے کو کیوں کہہ رہے ہیں. اخلاقی مذہبی ذمہ داری تو ہے ہی, لیکن اس کی کچھ پریکٹیکل ڈائمینشنز بھی ہیں. آفٹر دس بریک.